نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ آج کا جو ٹاپک انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ الشح۔ یہ جو شح ہے یہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو بخل اور ایک انٹر کنیکٹڈ ہے حرص، جو انسان کو ہر وقت ایک گریڈ ہوتی ہے انسان کے اندر، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ الشح جو ہوتا ہے کہ جب انسان خالی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، مائی سیلف، اور عربی میں ایک کہنا ہے کہ جب دو لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں بس ان کے یہ خیال میں آتا ہے ان کے دل میں کہ میں غالب آ جاؤں، کوئی اور چیز ان کو نہیں سمجھ آ رہی، حق بات کیا ہے، صحیح کیا ہے، بس کہ میں غالب آ جاؤں۔ تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیلفش بیہیویئر ہے جو اس صفت میں ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النساء کی آیت ہم 128 میں دیکھتے ہیں، اس کا حصہ ہے قال اللہ تعالی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ جو بخل ہے یہ ایک ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک ٹریٹ، ایک کیریکٹرسٹک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی گئی ہے، اور انگلش میں اس کو ہم وہ بھی کہیں گے stinginess، ویری miserly person۔ اب اس نیگیٹو ٹریٹ کے ساتھ آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا میں نے اس کو نرچر کرنا ہے یا اس کو ایڈریس کرنا ہے؟ اس کے ساتھ میں نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ہے کیا۔ الشح ہوتا ہے جب ہم کسی کے اوپر اپنا پاور دکھانے کی کوشش کریں۔ اسلام کا مزاج کتنا خوبصورت ہے، لوگوں کے خیر خواہی ہے، ہم نے پڑھا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ جو ہے یہ ایک بالکل نیگیٹو ٹریٹ ہے، یہ انسان کو خود نقصان دے گا، اس لیے کہ انسان جب الشح بخل کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر نیگیٹو ٹریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ گرجز رکھنے لگ جاتا ہے، کینہ رکھنے لگ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ لائک آئی سیڈ اس کا اپوزٹ ہم نے دیکھا شیئرنگ، کیئرنگ فار پیپل، کا بالکل اپوزٹ ٹریٹ ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اسلامک ٹرمینالوجی میں ہم اسپیسیفائی کریں کہ الشح کیا ہے، تو اس میں ہوئے گا کہ ٹو ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ۔ جب انسان بخل کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ اپنے جو لوگ بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو اوپر خرچ نہیں کرتا ان کی بیسک اسینشل ضروریات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ نیگلیکٹنگ ٹو ہیلپ ریلیٹیوز اور نیبرز ان ڈیسپریٹ نیڈ، اس کے پاس ہے لیکن وہ اپنے نہ ہمسایوں کو دینے کو تیار ہے نہ اپنے خاندان والوں کو دینے کو تیار ہے۔ It is a selfish person who wants to keep whatever he has for himself۔ کل ہی میں یہ آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 180 کا حصہ ہے بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب وہ طوق بنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن وہ طوق بنائے جائیں گے۔ کیوں اتنی بڑی سزا؟ حدیث میں اس کو ایکسپلین کیا گیا، یہ جو طوق ہوئے گی یہ تو بنائی جائے گی قیامت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جو مالدار بنایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی اپنے مال کی، تو قیامت کے دن اس کا جو مال ہوئے گا وہ کس شکل میں آئے گا؟ اس کو بالکل ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں، ایک گنجے زہریلے میل سانپ کی شکل میں، جس کی 2 کالے سپاٹس ہوئیں گے اس کی آنکھوں میں، اور وہ اپنے آپ کو بالکل فکس کر دے گا 2 جبڑوں کے درمیان انسان کے، اور کہے گا میں تمہارا مال، میں تمہارا مال۔ اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے، خاص طور پہ ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں زکوٰۃ جب وقت آتا ہے دینے کو، ہم سارے اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں
اور اپنے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے بھی میں بچا لوں، یہاں سے بھی، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیئرفل رہنا ہے یہ اپنا فرض سمجھ کے، کس طرح سے ہم نے اپنی زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرنا ہے۔ دوسری آیت کی طرف ہم چلتے، قال اللہ تعالی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سو دیٹ مینس کہ یہ جو دل کی تنگی، مائی سیلف جو ہے، اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو ٹائٹنس آف دا ہارٹ ہے نا، لیڈ پیپل ان دا پاسٹ آلسو، کہ وہ حق کو نہیں پہچان، انہوں نے حق کو ٹھکرایا، اور یہ جو سٹنجینس ہے از اے ڈیزیز آف دا ہارٹ، اور اس سے جڑیں نکلیں گی، اس سے خیانت نکلے گا، گرجز نکلیں گی، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دینے کو تیار ہوئے گا انسان، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی ان کے حقوق نہیں دینے کے لیے تیار ہوئے گا، نہ اپنے شوہر کے۔ اسلام از ٹیچنگ us ٹو شیئر، کہ ہم قربانی کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں on giving and caring. This can only be done how? This is a very key thing which we need to realize. اور جب ہمیں فیلنگ آئے دل میں کہ میں بخل کر رہی ہوں، تو یہ سوچیں کہ یہ ریوارڈ اور اس کا جو اجر ہے یہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملے۔ یہ بہت کی ہم سولوشن ہے ٹو ہیلپنگ اس اوور کم سٹنجینس، کہ اس کا اجر کوئی انسان نہیں دے سکتا، مجھے اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بخل کی، تو ایک دم خیال آتا ہے مال کا آتا ہے نا خیال ہمیں، تو یہ اس کا اور بھی وسیع پیمانہ ہے، اس کا دل کا صدقہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم کرنے کو تیار ہوئیں۔ فار ایگزامپل، کسی کے متعلق اچھا گمان رکھنا، یہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گا کہ ہم ریلائز کریں کہ میں کسی کے متعلق ہر وقت اس کے خلاف گرجز نہیں رکھوں۔ پہلی حدیث کی طرف چلتے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، رواہ النسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایمان اینڈ بخل، جب میرے اندر سٹنجینس ہوئے گی، بخل ہوئے گا، دیٹ مینز میرا ایمان کا لیول جو ہے ہیز ڈپلیٹڈ۔ تو اپنے آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بہت زبردست یہ سیلف چیک ہوئے گا۔ اگر آپ کو یاد ہوئے گا، یہ جو منافق تھے ان کے اندر سٹنجینس تھی، اٹ از اے سائن آف اے ہپوکریٹ۔ خالی مال کے لحاظ سے ہم اس کو نہیں دیکھیں، اس کے اندر تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں۔ فار ایگزامپل، when we are having an argument or a disagreement, what happens to me when I have an argument or a disagreement? کیا ایک ٹائٹنس آتی ہے؟ Am I not willing to listen to the other person? اس کے پوائنٹ آف ویو کو میں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتی، اور میں کیا اپنے اوپر ایک حاوی کر لیتی ہوں اگر مجھے ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی فرملی بات کر رہا ہے، there could be a fact that I am correct then and there. Do I lose it then? کیا میں بے قابو ہو جاتی ہوں؟ کیا میرے اندر ایک ایموشنل سٹریس اتنا آ جاتا ہے کہ میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی؟ دین موونگ آن ٹو ان ٹائمز آف گریف اینڈ ہیپینس، خوشی اور غم کے موقعوں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مجھے اتنا زیادہ غم کے وقت بے قابو ہو جاتی ہوں میں کہ میں اپنے جو فرائض ہیں ان سے ہٹ جاتی ہوں، مجھے اپنی نمازیں بھول جاتی ہیں، مجھے اپنے صدقات بھول جاتا ہے کرنا، اور اسی طرح سے in moments of happiness too I can't control myself as well. So we have to constantly check and balance ourselves. Then also in selling or buying in our daily lives. جب میں کوئی چیز بیچ رہی ہوتی ہوں، میرا رویہ کیا ٹائٹنس کا ہے؟ سیل کرتے ہوئے مجھے اور مور چاہیے، and when I'm buying something I want the best concessions for myself. Like we said,
ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن، اجر کی ایکسپیکٹیشن ہمیں خالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہیے، وہ ہمیں ہماری مدد کرے گا۔ ایک اور جو نسخہ بہت بہترین ہے وہ یہ ہوگا، جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیز، اس چیز کی ریئلائزیشن ہمیں ہو جائے گی کہ ہمارا لکھا جا رہا ہے ہر چیز، تو پھر کیا ہوئے گا، ہمارے دل ہیں they will become more generous and it will not matter whatever I'm doing someone praises me or someone does not praise me۔ اس میں انسان جو ہے will become a stronger person۔ اگر ہم اپنے environment کی طرف دیکھیں and we are wasting our resources, that also means کہ I am not bothering, I am being stingy۔ جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دی ہیں، I am not being careful۔ It's a very deep trait which has been placed inside each one of us، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی پوری جو زندگی ہے اس کے ہر پہلو میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کہاں پر بخل کر رہی ہوں۔ عن ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع، رواہ ابو داؤد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان میں دو صفات بہت بدترین ہوتی ہیں، ایک رلا دینے والی بخلی اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو۔ حالعن جو ہے، ہا لام عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بھوک لگنا۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، when one is extremely hungry, so one becomes restless, one becomes stressful, anxious ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بہت apprehensions ہیں ان کو، how are they going to make ends meet with the prices increasing, petrol price especially rising، بے چینی سی ہوتی۔ but here we see that وہ بخلی جو انسان کے اندر ایک بخل ہوتا ہے، stinginess ہوتی ہے، makes one restless as well، کہ انسان جب نہیں دینے کو تیار ہوتا then one feels stressed out، one feels anguish۔ تو یہ جو stinginess ہے، like we spoke last time، is not only in terms of wealth، مال کے حوالے سے خالی نہیں ہے، بلکہ ایک جب آپ کی ایک رویہ بن جاتا ہے جس میں آپ کسی کی مدد کسی طریقے سے نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوئے تو ایک انسان جو ہے بس وہ کہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں، not willing to، جیسے کہتے ہیں نا let go، وہ کرنے کو تیار نہیں۔ سو وہ انسان اس کو خود رلا دیتا ہے، اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیتا ہے کہ ون از کانسٹنٹلی ریسٹلیس۔ یہ جو بے قراری، بے سکونی اور یہ جو پین ہے، یہ انسان کا چین لوٹ لیتی ہے اور یہ انسان کرتا رہتا ہے۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ مال کی بھوک ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے he doesn't want to share anything۔ اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو، تو یہ انسان ایکسٹریملی کاورڈ انسان ہوتا ہے نا، جو بہت ہی کوئی مشکل آ گئی سامنے تو ایک دم کیا ہوتا ہے، he cannot deal with it، he loses it، totally loses it۔ اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی مشکل آتی ہے تو وہ لگتا ہے وہ پہاڑ بن گیا اس کے لیے سامنے۔ سو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہاؤ the two are connected۔ جب انسان دینے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کو جو بھی مشکل حالات ہے وہ لگتا ہے کہ بس قیامت آ گئی۔ And if we just see the opposite, for a brave person, for one who's giving, who's a generous person، تو اس کے لیے مشکل کا وقت بھی he has that faith in him that I will deal with this difficulty as well۔ It's actually they're interlinked, both of them, these characteristics۔ امام غزالی کہتے ہیں the root یا بنیاد جو ہے بخل کی is the love of wealth، is the love of oneself۔ یاد رکھیے گا that we all love wealth۔ It becomes problematic when we get totally immersed in it۔ جب ہم بالکل اپنی مال میں اتنے immerse ہوتے ہیں
کہ ہم اس کے بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے اور وہ اس کو آپ کو کنٹرول کرنے. So if you use the dunya, if you use your wealth, if you use your blessings, if you use all of what Allah subhanahu wa ta'ala has given to us to fulfill our obligations, اپنے فرائض کو پورے کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں، ان کو بھی دیکھیں، جو ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت پوری کریں without looking for praise and a pat on the back. Then it is good. But to love wealth for the sake of wealth is not good. آج کل آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں they are on a pursuit just to increase their wealth. ان کا بس ایک مقصد ہے کہ میرا مال بڑھ جائے. لیکن جو مسلمان کا طرز عمل زندگی کا ہے اس کی گول یہ نہیں ہے کہ وہ مال بڑھائے. اس کا گول ہے جو مال اور بلیسنگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے اور جو دے رہا ہے وہ ایک با مقصد طریقے سے وہ خرچ کرے جس کو وہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اس کو اور آخرت میں بھی. جین آسٹن کی بک ہے نا سینس اینڈ سینسبلٹی، یہ ہمارے زمانے میں ہم نے انگلش لٹریچر میں پڑھی تھی. سو دیر از اے میموریبل سین ان اٹ ان وچ مسٹر ڈیش ووڈ has been left with a fortune which he promised his father to share with his sisters. اس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا. So however although he intends initially to give them 1,000 pounds each, by the time he has reflected on it and discussed it with his wife, he persuades himself 50 pounds will be sufficient. تو یہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا ہم سب اپنے آپ سے. جب میرے پاس کوئی بلیسنگ آ جاتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں یہ میں اس کو دوں، ادھر خرچ کروں گی، یہاں کروں گی، وہاں کروں گی، اس پہ کروں گی، اور دین ایونچولی سلولی کیا ہوتا ہے، الشح جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے اور انسان کہتا ہے ہاں اس کو اتنا میں دوں گی، باقی میں اپنے اوپر خرچ کروں گی. So in our culture we find comfort in material things or in materialism. And what has happened is that we want to hold on to things rather than give. جب کوئی چیز دینے لگتے ہیں اس کا سوچیں کیا ہوتا ہے، شیطان آ کے کیا کہتا ہے، نہیں تمہیں تو اس کی ضرورت ہوگی، آئے گی، ابھی نہیں دینے کی ضرورت. We become collectors. If you look at the seerah and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was giving all the time, giving, whether he had little or he had more. He did not want to keep anything. He was wanting to give everything. When we acquire one thing, جب مجھے کوئی ایک چیز مل جاتی جس کے پیچھے میں لگی ہوئی ہوتی ہوں، مجھے ایک اور چیز چاہیے ہوتی. So like I said, we get consumed by this materialism, اور وہ جو دینے والا صفت ہے وہ میرے اندر دب جاتی اور بس لینا اور ایکوائر کرنا اور اس کو ہولڈ کرنا میں اس کو پال رہی ہوتی. Remember, Islam advises a middle path between being wasteful and being miserly. It encourages us to be moderate and to be generous in spending. That we know. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں جس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. So we have studied and we are still studying in the Quran مختلف نیشنز، قومیں جو آئی ہیں ان کا انجام ہوا اور ان کا یہی بخل کی وجہ سے تھا. جب حق آیا سامنے they thought کہ اب ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا، ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے حق نہیں قبول فرمایا. جب ہند آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا او میسنجر آف اللہ، ابو سفیان is a stingy man and he does not give me enough for me and my child except for what I take from his wealth without him realizing. And Nabi sallallahu alaihi wa wasallam said, take what is sufficient for you and your child on a reasonable basis. So we realize that there is a balance which we see in our deen کہ اگر کوئی بخل کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو اتنا آپ لے بھی سکتے ہیں ان سے. Some negative effects of being stingy. It causes stress, depression,
and low self-esteem. And recent studies have confirmed that individuals who are stingy have higher levels of the stress hormone cortisol, because you're constantly on an edge. कोई आएगा मेरे घर तो उसको मुझे ये सर्व करना पड़ जाएगा, मुझे अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा दुकानों पे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अल्लाह की रहमत जो भी है मेरे पास है, मैं उसको अच्छी तरह पेश करूं, अच्छी तरह जो भी है एक एनर्जी लेवल आए. So this is because their mind is constantly focused on one aspect, and this leads to depression. This is one of the reasons of depression, and that is stinginess. And on the other hand, being generous, इंसान शेयर कर रहा है, generous है, उसका रवैया एक generous है, has been linked to the release of oxytocin, a hormone which induces feelings of warmth. तो एक हार्मोन रिलीज होता है जब आप अपने आप को पॉजिटिव सोचते हैं कि मुझे कुछ खर्च करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ केयर करना है, तो एक डिफरेंट हार्मोन रिलीज होता है और उसमें एक वार्मथ की फीलिंग आती है. यू फील गुड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. आप कुछ बना रहे हैं, पका रहे हैं, खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और आपका कनेक्शन बिकम्स बेटर विद अदर्स. सो दिस केमिकल रिएक्शन जो होता है व्हेन कॉन्स्टेंटली रिपीटेड, जब आप इसको पर काम करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, इट इम्प्रूव्स योर वेल बीइंग. एकदम आपको कोई कह रहे कि मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, एक नेचुरल रिएक्शन होएगा, व्हाट टू डू, व्हाट एम आई गोइंग टू डू. दो रवैये, एक उसको आप हावी करके वेलकम बिल्कुल नहीं करेंगे, और एक तरफ आप खुश होंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे मौका दिया. ठीक है, मुझे एकदम जंप करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ सफाई करनी पड़ेगी, लाइक वी ऑल आर रनिंग, कुछ चेंज करना है, कुछ ठीक करना है, दैट्स फाइन, बट this will improve our general well-being in life as well. To be generous, remember, will make us happier people. इस रवैये को, इस पे हमने सबने काम करना है और एक शिफ्ट लेकर आनी है अपने माइंडसेट में, फ्रॉम अ स्कैसिटी माइंडसेट टू एन अबंडेंस माइंडसेट, फोकसिंग ऑन इंटेंशनल स्पेंडिंग. जब आप इंटेंशनली स्पेंड करेंगे, सोच समझ के स्पेंड करेंगे, अल्लाह सुब्हान व ताला के लिए स्पेंड करेंगे, वेदर इट इज कुकिंग, आप कुक करें, आप उसको खुशी से करें कि मुझे इसका अजर मिलेगा, instead of cribbing and crying and you're not wanting to do all this. अपना एक रवैया हमने बदलना है. You're going to be budgeting now for generosity, और अपने जो भी आपने spend करना है उसको अब आप budget करें. So I want you to write this down. What are the areas I'm going to budget? जो मेरे पास माल है उसमें से मैं कितना बजट अपना निकालने लगी हूँ to give. तो वो आपने अलग करके रख लिया कि ये तो मैंने देना ही देना है. उसके अलावा भी आप दे सकते हैं अगर आपका कोई और खुशी का मौका आता है या कोई अल्लाह हिफाजत में रखे कोई मुश्किल का वक्त आता है, यू कैन गिव मोर देन. एंड रिमेंबर दैट वेल्थ, माल इज अ टूल rather than a security. ये हमारी टूल है, ये एक हमारा वे टू जन्ना है, एंड फॉर अस टू गेट रिवॉर्ड्स इन दिस वर्ल्ड, टू हैव अ बेटर लाइफ एंड ऑल्सो इन द हेयरआफ्टर. एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एक इंसान जिसके लिमिटेड मीन्स हैं, he can be strict, he can budget well कि मैंने अपनी एसेंशियल्स, अपनी बिजली, अपना गैस, अपना फ़ोन बिल, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी नेसेसिटीज़ हैं, ये मुझे इनका ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, and I have to budget that. So you're going to budget what your spending will be and how much you're going to be spending on others. इसमें एक चीज का बहुत ख्याल हमने ये भी रखना है कि टू प्रिवेंट वेस्टफुलनेस, तो ये भी इसराफ में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम देखते हैं कि होर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, ऑल्सो इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स wastefulness. So be cautious with resources to avoid waste, and that is not considered stinginess. For example, मैं अपने कमरे में से निकल रही हूँ तो मैं अपनी लाइट्स बंद कर रही हूँ, क्या मैं एक स्टिंजी रवैया रख रही हूँ? नहीं, ये एक केयरफुल मेरा रवैया होएगा इसराफ को बचाने के लिए, वेस्टफुलनेस बचाने के लिए.
So even if someone says to you, آپ تو اس کمرے سے نکلتی اس کمرے میں جاتی ہیں, AC بند کر دیتی ہیں, پنکھا بند کر دیتی ہیں, کوئی بات نہیں, کہنے دیں, آپ ان کو سمجھائیں, یہ امانت ہے. So we have to be careful with what Allah has given us, and it is not that we are being stingy. Avoiding users or exploitation. یہ بہت important ہے. If we have individuals in our life who are constantly, they have made it a habit کہ وہ ہم سے بس پیسے مانگتے رہتے, اس میں بھی it is permissible to restrict yourself, to avoid being exploited by those who misuse charity. تو وہ آپ پہ انڈیویجول پہ ہوئے گا کہ آپ نے دیکھنا ہوئے گا کہ یہ ایک کانسٹنٹ مجھے کوئی مس یوز تو نہیں کر رہا, ایک ہیبٹ بنا رہا ہے کہ یہ تو باجی دیں گی, یہ میری ان کی دکھتی رگ ہے کہ یہ دیں گی. بٹ اف یو فیل that this has become a habit and you are being exploited, you can politely deny that as well. آپ 3 areas لکھیں جہاں پر میں stingy ہوتی ہوں. So you can identify, self-reflect and work on those 3 areas. It can be a person whom I am stingy with. I can be stingy with praising someone when they have cooked a good meal. میں ان کو نہیں کچھ کہتی, ان کی تعریف نہیں کرتی جب انہوں نے کھانا اچھا پکایا ہے, فار ایگزامپل. It can be any 3 areas in which you know that I have to start working on now. جی آسیہ, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے پہلے بھی تھا کہ ہم رمضان کے علاوہ جو ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ویکلی ہم لوگ قرآن سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان سب باتوں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے تو 12 مہینے یہ چیز لیسن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے, صرف رمضان میں ہی نہیں. مگر ویری گڈ پوائنٹ. بخل ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو اللہ کی بات کے اوپر لے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں نا کہ جو تمہیں پسند آتا ہے وہ آپ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہو, آپ زکوٰۃ کو کاٹتے ہو, آپ صدقات کو کاٹتے ہو. صدقات میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ تحفے تحائف ہلکے پھلکے, مگر نہیں, آپ ان میں بھی آپ جو ہے وہ کر دیتے, درجہ بندی کر دیتے کس کو کیسا دینا ہے کیا نہیں دینا. ایبسولوٹلی چیزیں ہم جو ہے شو کرتے ہیں, بزدلی بھی دکھاتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں, مایوسی بھی دکھاتے ہیں. جی, تو یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, اور ہم اس کو کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں وے وی کین کٹ کارنرز جیسے ہوتا ہے نا. ایک رویے سے ہمیں آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو کرنا ہے کہ کس کے ساتھ میں کر رہی ہوں, اور میں نے اس کو اب اللہ سے اجر کی اور نیت میرا کے ساتھ. کیا کہتا ہے, بالکل جی, میرا رب کیا کہتا ہے, بس. بے شک بے شک. یہ جو ہم نے آیت پہلی والی پڑھی تھی نا, اور نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا, یہ ہمارے سب میں رکھ دیا گیا ہے. یہ رکھ دیا گیا ہے, تو اب ہم نے کیا اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا نا کہ اینڈ دین the struggle will start. And if you look at the سیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے وہی چاہتے تھے جو دوسروں کے لیے, اور اپنی ذات کو وہ نیچے رکھتے تھے while giving to others. جی ارم. جی السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. ایک چیز یہ لگی جو میں آپ کے ٹاپک سن رہی تھی کہ اسٹینجی ہم خاص طور پہ اپنے بہت کلوز ریلیشن میں ہمارے لیے درگزر کرنا, معاف کرنا اور ثقافت کا مظاہرہ کرنا, یعنی جینرس ہونا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کئی دفعہ اسپاؤس کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ کر لیتے ہیں, آپ پیرنٹس کے ساتھ کر لیتے ہیں, آپ مائنڈ فل ہوں تو آپ ان لاس کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو یور اسپاؤس, آپ کے لیے معاف کرنا, درگزر کرنا, اور ایون ہر لحاظ سے رویوں میں بھی اور دینے لینے کے معاملات میں, تو یہ بڑا ایک ٹرکی مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات کی نے. ہاں, اس کو آئیڈینٹیفائی بھی, جیسے ہم 3 چیزیں لکھ رہے ہیں نا, اس میں وی کین write the person, اور and then we start working on it, because بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم تحفے لے رہے ہوتے ہیں, سب کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اسپاؤس جس کے لیے مجھے دینا چاہیے, اس لیے محبتیں پڑتی نا تحفے دینے سے.
اینڈ درگزر کرنا اور ان سے بات کرنا، اپنا لہجہ، اپنا go into a relationship in which we are become closer to them. جی فراپا آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جزاک اللہ وعلیکم خیر. السلام. ایک تو یہ بہت اسپاؤس والی بات بہت زیادہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں اور نشاندہی ہے. اینڈ دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہم نے بہت آج الحمدللہ بات کی ہے منی کے اعتبار سے اور ایون forgiveness کے اعتبار سے. آئی تھنک ہم تعریف میں stingy اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کی تعریف برداشت نہیں کر پاتے، دل چھوٹا ہوتا ہے. تو امیجن کریں کہ کسی اور کے بنائے ہوئے جیسے کھانا ہے، ون ڈش ہے، تو امیجن کریں کسی اور کے بنائے ہوئے کھانے کی بہت تعریف ہو رہی، تو ایز فیمیلز ہمارا کیا ہوگا. یا ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ لان کی ایگزیبیشنز ہوتی تھیں، تو مجھے یاد ہے کہ اگر دو لوگوں نے سیم پرنٹ ایک دعوت میں پہن لی تو ایک کا نا بالکل منہ اتر جاتا تھا کہ دوسرے نے یہ والی کیوں پہن لی. یہ ساری اسٹنجینس ہے. اور اسی طرح خاص طور پہ جیسے نیکی کے کام ہیں یا جو اچھے کام ہیں اس میں انکلوڈنگ مور اینڈ مور پیپل اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے مواقع دینا، یہ ساری چیزیں. پھر ایز فیمیلز ایک بس لاسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اسٹنجینس اس میں بھی ہے کہ مثلاً ہم ریسیپی نہیں شیئر کرنا چاہتے، ہم کوئی ایک آئٹم ہائڈ کر لیتے ہیں. یہ قرآن پڑھے ہوئے اور پڑھنے والے لوگوں کا رویہ ہو نہیں سکتا. اگر قرآن سمجھ آیا تو ہم اس طرح we can't. So we have to change how we look at things in everyday situations. Absolutely. Jazakallah khairan kaseera for pointing out these very important points. یہ جو ساری نعمتیں ہیں نا، یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے. اگر اس پہ مجھے بے چینی ہے، that means I am not accepting Allah's distribution. So it's important to realize کہ یہ اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اگر کسی کو فار ایگزامپل کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، اس نے کوئی اچھا پرفارمنس کی ہے، تو بارک اللہ از واٹ ویو بین ٹاٹ، اینڈ ٹو آلسو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ میری تقسیم میں اتنا آیا ہے. As we are reading about بخل and الشح, remember کہ the other side, like I mentioned, اسلام کہہ رہا ہے ہمیں شیئر کرو، گیو کرو، قدر کرو دوسروں کا، اور ایک not a grudging behavior نہیں ہونا چاہیے. اگر میری تنقید بھی کی جا رہی کسی چیز پہ، کسی کام پہ، ایک بہت پیاری دعا ہے جس سے ہم اینڈ کریں گے انشاءاللہ. ربی قنی شح نفسی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور ریپیٹ کر کے، ربی قنی شح نفسی، ربی قنی شح نفسی. اے اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا لے، اے اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا لے. جیسے ہی آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ میرے اندر یہ صفت جو ہے، یہ میں اس کو I need to work more upon it, keep reading the dua and inshallah Allah will help us. So اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے، ہم نے اس پہ کام بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.